حسب معمول فضائل درود شریف کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک فرمان کا مفہوم آپ حضرات کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خصوصاً جمعے کے دن اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کما تحب و ترضی لہ۔ آج یہ ماہ ذو الحجہ کا جو ہمارے اسلامی قمری کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اس کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور 4 ذو الحجۃ الکرام کی تاریخ ہے آج کے اس چونکہ یہ عید سے قبل کا یہ آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ و بعون اللہ آمدہ جمعرات کو عید ہوگی، اس لیے آج ہم قربانی کے فضائل اور کچھ جو معروف اور مشہور مسائل ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام سے سورہ مبارک حج کی آیہ نمبر 36 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ خالق کل جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنا دیا۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، نیکی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان جو سننے ابن ماجہ اور مسند احمد سے لیا گیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من وجد ساعتا فلم یذبح فلا یقربن مصلانا، کہ جو استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ حضرات عزیز وقار، آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہے، پڑھا ہے کہ قربانی یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری وہ سنت ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ واجب قرار دیا ہے، اور وہ لوگ کہ جو صاحب استطاعت ہوں، جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہو، جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہو، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سال کے ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذو الحجۃ الحرام کو اپنے رب کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے یہ انشاءاللہ و بعون اللہ بشرط زندگی ہم عید کے اجتماع میں بات کریں گے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ آج چونکہ کچھ پہلے فضائل اور پھر کچھ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، تو فضائل کے حوالے سے تو اس کی سب سے بڑی فضیلت آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ جو قربانی کے جانور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ یعنی عمومی طور پہ جانور کو لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی تو کہتے ہیں یار تو جیسے جانوروں کی طرح ہے، یعنی جانور کی کوئی اہمیت بظاہر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، حالانکہ ان کے بھی حقوق ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں،
ناموافق حالات سے بچاتے ہیں، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی بود و باش کا خیال رکھتے ہیں، اپنے خورد و نوش کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح جانوروں کا بھی یہ حق ہے کہ ان کا بھی ہر طرح سے خیال رکھا جائے، ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا سہنا، ان کی صحت، ان کا علاج معالجہ، یہ ان کا حق ہے، اور جو بندہ ان کا حق ادا نہیں کرے گا وہ یقیناً اللہ کا مجرم ہوگا اور اس سے اس کی باز پرس ہوگی۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ میں مفہوم اس پوری روایت کا پیش کر رہا ہوں۔ ایک اونٹ مالک سے رسی تڑوا کے بھاگا اور مالک اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا آیا تو اونٹ اس کے قابو نہ آیا۔ وہ اونٹ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حضور کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے ساری کائنات کے لیے حضور کو رحمت بنایا ہے۔ جب اس نے حضور کے قدموں میں سر رکھا تو مالک بھی آ گیا پیچھے سے رسی اٹھائے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ یہ جو میرا مالک ہے مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے لیکن میری خوراک کا خیال نہیں رکھتا، مجھے یہ چارہ کم ڈالتا ہے، لہٰذا تم اس بات کا خیال رکھو کہ کام بھی اعتدال کا لو اور پھر اس کی خوراک کا بھی خیال رکھو۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ بھئی مطلب بہت سے لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے بھی رکھتے ہیں لیکن عمومی طور پہ جانوروں کی نہ لوگ خوراک کا خیال کرتے ہیں، نہ ان کی وہاں رہے وہ گندگی ہوتی ہے، وہ گندگی میں لتھڑے رہتے ہیں اور خوراک بھی جیسی ہے ان کے سامنے ڈال دی، پانی بھی جیسا گندا بندہ ہے ان کے سامنے ڈال دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر صاف پانی پیتے ہیں تو آپ کے جانور کو بھی صاف پانی ملنا چاہیے۔ آپ اگر اچھی خوراک لیتے ہیں تو آپ اپنے جانور کو بھی اچھی خوراک دیں، اس کے لیے سردیوں میں سردی سے بچاؤ کا بندوبست کریں، گرمیوں میں گرمی سے بچاؤ کا بندوبست کریں، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور اگر ہم اس حق کو ادا نہیں کریں گے تو عند اللہ ہماری باز پرس ہوگی، اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے اس کے حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو اس معاشرے میں قربانی کے جانور کو، کیا عام جانور کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان جانوروں کو کہ جو بطور قربانی پیش کیے جاتے ہیں اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، اور نشانیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کا اکرام کرے گا، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ حضرات ذی وقار، جہاں اللہ نے ان قربانی کے جانوروں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، وہی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو قیامت کے دن بندہ مومن کے لیے پل صراط پہ سواری قرار دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ اپنی قربانیوں کے جو جانور ہیں ان کو خوب فرما کرو، یعنی ان کو اچھی خوراک دو، ان کو خوب فرما کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن پل صراط پہ تمہاری سواری ہوگی۔ اور اسی لیے بہت سے لوگ بڑا خیال بھی رکھتے ہیں
قربانی کے جانور کو سجایا جاتا ہے، اس کے اوپر لوگ مہندی لگاتے ہیں، اس کو مطلب یہ کوئی بری بات نہیں ہے فی نفسے، لیکن اس میں ایک احتیاط یہ رکھنی چاہیے، آپ جو قربانی کے لیے جانور پال رہے ہیں یا آپ نے کہیں سے جانور خریدا ہے تو عمومی طور پہ لوگ بڑے فخری انداز میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، اور یہ ہمارے معاشرے کی بڑی عجیب عادت ہے کہ ریاکاری بہت رچ بس گئی ہے ہمارے اندر۔ حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں اور سوچیں تو جس خالق اور مالک کی رضا کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو علم ہے کہ اس کے بندے نے یہ جو کثیر سرمایہ خرچ کر کے قربانی کا جانور لیا ہے یا اپنے گھر میں اس کو پالا ہے، محنت کی ہے، چارہ کھلایا ہے، اس پہ خرچہ کیا ہے، یہ میری رضا کے لیے ہے یا ویسے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے؟ تو یہ یاد رکھیں، جو چیز محض خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً ہو، چاہے آپ 1 روپیہ خرچ کر دیں، وہ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، دنیا میں بھی وہ آپ کے مال میں اضافے کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کی بلندی درجات کا باعث ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے، ریاکاری آ جائے کہ میں یہ اتنا بڑا جانور خریدوں تاکہ جو دوسرا میرا مخالف ہے یا میرا جو رقیب ہے یا میرا جو محلے دار ہے، میرا پڑوسی ہے، وہ کہے کہ بھائی دیکھو اس کا جانور مجھ سے زیادہ تگڑا ہے۔ ایسے لوگ کہتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی اپنی نیت درست ہونی چاہیے کہ چونکہ اس سب کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، فلہذا میں لوگ میری تعریف کریں چاہے نہ کریں، اس سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ان جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا، اور قرآن مجید میں اللہ نے اپنی نشانیوں کی تعظیم کا حکم دیا، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قربانی کے جانور کو پل صراط پہ بندہ مومن کی سواری قرار دیا۔ اور پھر جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے جانور کے بالوں کو کون گن سکتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں بال ہوتے ہیں۔ اور پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ اب ایسے بال تو بڑے ہوتے ہیں لیکن اون کے جو بال ہیں حضور نے فرمایا اون کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ تو یہ فضائل کے حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں لوگ اور کاموں میں بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ کے دنیاوی معاملات ہیں، آئلی معاملات ہوتے ہیں، سماجی معاملات ہوتے ہیں، سیاسی معاملات ہوتے ہیں، لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ کسی مطلب یہ بھی حالیہ ہمارے ہاں الیکشن گزرے، اب لوگوں نے کتنا پیسہ اس میں خرچ کیا، یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، لوگ ایک دم یہ شادی بیاہوں کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں لوگ بہت فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بات آتی ہے، تو ہم لوگ مختلف بہانے تراشنے لگتے ہیں
بھئی ہم مقروض ہیں، طاقت نہیں ہے، خرید نہیں سکتے، جانور بہت مہنگے ہو گئے ہیں. بالکل یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے قربانی. قربانی اسی شخص پہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس موجودہ دور میں کم از کم قرض سے خالی کم از کم وہ 1.5 لاکھ کا مالک ہو. بس یہ موٹی سی بات سمجھ لیں، یعنی اس پہ قرض بھی نہ ہو اور کم از کم وہ 1.5 لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہو. اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے. وہ ہر حال میں قربانی کرے گا، اور اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. بس یہ موٹا سا مسئلہ سمجھ لیں. ہاں اگر کوئی مقروض ہے، بہت زیادہ اس پہ قرض چڑھا ہوا ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اہل و عیال کی پرورش کا معاملہ ہے، بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، اور وہ پھر اوپر سے مقروض بھی ہے، اور پھر اس کے پاس اتنا بیلنس بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اور اس بارے میں اتنی سخت وعید، یہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے پڑھا کہ جو وسعت رکھتا ہو، من وجد سعۃ، کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو اور وسعت رکھنے کے باوجود فلم یذبح، وہ وسعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، حضور ارشاد فرماتے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے پاس ہو، ہمارے مصلی کے پاس ہونا. یعنی یہ ایک طرح کا اظہار ناراضگی ہے کہ بھئی تو اتنا خرچ کرتا ہے اور معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، باقی معاملات میں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، دیکھیں نا آپ دنیا میں کسی کو قرض دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص اس کا آپ کو کیا صلہ دے گا. مطلب کسی کو آپ قرض دیتے ہیں ایک مخصوص مدت کے لیے، ہو سکتا ہے وہ اس مدت میں نہ لوٹائے. کسی کے ساتھ کوئی اور نیکی کرتے ہیں، اور نیکی کرنی بھی اسی جذبے کے تحت چاہیے کہ اس سے کوئی کسی اجر کی توقع نہ ہو. بندہ یہ توقع نہ رکھے کہ میں چونکہ اس بندے کو کچھ دوں گا تو یہ میرا احسان مند ہوگا، میرا شکر گزار ہوگا، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے دے. لیکن ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، وہ حضرت مولا کائنات کا بڑا مشہور قول ہے نا کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو. بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کے شر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی وعید ہے، یہ بھی ایک طرح کی وعید ہے کہ بھئی آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، تو فلہذا تم ہمارے مصلی کے قریب نہ آؤ. یہ میں نے فضائل کے حوالے سے اور اس کے نہ کرنے کے حوالے سے چند گزارشات کر دی. چونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں نے یہ کچھ مسائل جو اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں وہ میں نے یہاں پہ کچھ تھوڑا سا نوٹ کیے ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہر عاقل بالغ شخص کے لیے لازم اور ضروری ہوتے ہیں اگر وہ ان کے اس معیار پہ پورا اترتا ہے. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر احکامات ہیں. نماز تو ہر حال میں ہر ایک بالغ پہ لازم ہے. اسی طرح روزہ، اس میں استثناء ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، اس پہ نہیں ہے، وہ بعد میں رکھ سکتا ہے. زکوٰۃ ہے وہ صاحب استطاعت پہ ہے، حج ہے وہ بھی صاحب استطاعت پر ہے. اسی طرح یہ قربانی ہے،
یہ بھی صاحب استطاعت پر، ہر صاحب استطاعت پہ۔ اور ہمارے یہاں ایک عام مطلب ہم یہ بچپن سے سنتے بھی آئے ہیں اور معاشرے میں بھی یہ چیز بڑی موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس جی 7 قربانیاں کرنی چاہیے۔ آپ کس سے پوچھے نا، ہیں جی تسی یہ سال قربانی نہ کر دو، وہ آتا ہے جی مڑیاں 7 قربانیاں پوریاں ہو گئی ہیں، مڑیاں 7 قربانیاں ہو گئی ہیں، انفا لہٰذا ہونا میں قربانی مرتا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر صاحب استطاعت ہیں، آپ کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، آپ بالغ ہونے کے ہر سال کی قربانی الگ دیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 7 قربانیاں کر کے یہ ایک بڑا جانور آپ کہیں جی ہم نے، چونکہ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ ایک مسئلہ بھائی نے بھیجا ہے، یہ میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ 7 زیادہ سے زیادہ حصے دار ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ ایک بیت لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے 7 حصے ہوتے ہیں تو میں اپنی 7 قربانی اس سال کر کے فارغ ہو جاتا ہوں، باقی ہر سال میں نہیں کروں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر سال وہ قربانی دے گا، اور پھر گھر میں والد ہے، والدہ ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جتنے بھی لوگ گھر میں صاحب نصاب ہیں، آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، صاحب نصاب ہیں، کماتے ہیں، ان کا پیسہ ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ بس ایک بابا جی قربانی کر دیں تو باقی سب کی طرف سے ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ گھر کے اگر 5 لوگ صاحب نصاب ہیں تو وہ 5 قربانیاں دیں، 3 لوگ صاحب نصاب ہیں تو وہ 3 قربانیاں دیں، صرف ایک ہی صاحب نصاب ہے تو وہ ایک ہی دے گا۔ اب بعض جگہوں پہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے کہ گھر میں مطلب ویسے تو یہ کم ہی رہ گیا ہے، لیکن بھارت کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ گھر کے جو بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، لوگ اپنی ساری کمائی لاتے ہیں بابا جی کو دے دیتے ہیں۔ تو اب بابا جی کا یہ کام ہے کہ وہ کیلکولیٹ کریں، سب کا حساب رکھیں، فلاں بیٹے کے اتنے پیسے میرے پاس، فلاں کے اتنے ہیں، فلاں کے اتنے ہیں، اسی حساب سے وہ آگے قربانی دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ہم ایک قربانی دے دیتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک بڑی قربانی اگر دیتے ہیں اور اس میں وہ 7 لوگ حصے دار بن جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر چھوٹی قربانی دیں گے، بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ، تو وہ پھر ایک بندے کی صرف ایک قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثلا آپ کسی اپنے بزرگ کی طرف سے، مرحوم کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ ہیں فلہذا ان کے ایصال ثواب کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، تو اس کی الگ نوعیت ہے، اس کی الگ نوعیت ہے۔ لیکن اگر ایک مرحوم یہ وصیت کر کے گیا ہے کہ بھائی میری طرف سے ہر سال قربانی دینی ہے، اس کو مطلب پتہ ہے کہ میرے ورثاء وہ تگڑے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ جاتے وقت یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میری طرف سے تم لوگوں نے ہر سال قربانی دینی ہے، اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ کیوں؟ جو آپ اپنی طرف سے دیں گے اس کے وہی 3 حصے ہوں گے، جیسے 3 حصے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑی معروف بات ہے، اپنا حصہ ہوتا ہے، اقارب کا حصہ ہوتا ہے اور عام لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جو قربانی وصیت میت کی طرف سے بطور وصیت دیں گے،
یا منت کی قربانی دیں گے۔ ایک بندہ ہے وہ منت مان لیتا ہے کہ بھئی میرا فلاں کام ہو تو میں قربانی دوں گا، اب اس کا کام ہو جاتا ہے، اب اس پہ وہ لازم ہے کہ وہ منت کو ادا کرے۔ تو یہ جو منت کی قربانی ہے یا مرحوم کی وصیت والی قربانی ہے، اس کے سارے کا سارا گوشت آپ تقسیم کریں گے، وہ آپ خود کھا نہیں سکتے۔ یہ تھوڑا سا فرق، اور بہت اچھی بات ہے اگر کوئی اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی دے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور دینی بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ مثلا کوئی باہر کے ملک میں لوگ رہتے ہیں، اب باہر بعض ممالک ایسے ہیں یورپین ممالک میں جہاں پہ ایک تو یہ کہ وہاں کو گوشت کھانے والا کو ملتا نہیں ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ مسائل بھی ہیں، لوگ قربانیاں نہیں دیتے۔ اب وہاں ایک بندہ محنت مزدوری کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی طرف سے قربانی دیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی طرف سے آپ کو کہا گیا وہ آپ کو وکیل بنائے گا، آپ کو پیسے بھیجے گا، اور اس کا جو نصاب ہے وہ اس ملک کی کرنسی کے اعتبار سے ہوگا۔ ایک بندہ کسی عرب ممالک میں رہتا ہے، کسی یورپی ملک میں رہتا ہے، تو وہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے نہیں دے گا بلکہ وہ وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے کرے گا، اور جب تک وہ وکیل آپ اس کی طرف سے قربانی کر دیں گے اس کو پتہ نہیں ہوگا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ آپ اس سے اجازت لیں گے، وہ آپ کو وکیل مقرر کرے گا تو آپ کی قربانی ہوگی۔ اسی طرح ایک بڑا نازک اور اہم مسئلہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا جو بڑی قربانی ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ بڑی قربانی سے مراد ہے بیل ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، یہ بڑا جانور ہے، اور اس میں کم از کم 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، مطلب زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، کم از کم ایک بندہ بھی کر سکتا ہے۔ ان 7 میں ایک چیز کا بہت ہی خیال رکھنا ہے، ایک یہ کہ ان میں سے کسی بندے کی کمائی مشکوک نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بڑا راشی ہے، صحیح ڈٹ کر رشوت کے اندر ہے اور قربانی واسطے بڑا دام کے اندر ہے۔ یہ مسئلہ میں نے ایک دم مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بندہ حرام کے پیسے کو ثواب سمجھ کر خرچ کرے، حرام کے پیسے کو ثواب سمجھ کر خرچ کرنا یہ کفر ہے۔ یہ کفر ہے کہ کوئی بندہ حرام کے پیسے کو ثواب کا سمجھ کر خرچ کرے، اس لیے اس پہ بہت توجہ درکار ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے شریک ہیں قربانی میں، جو آپ کے حصے دار ہیں، وہ سب کے سب ان کی نیت صرف قربانی کی ہو، تقرب کی ہو۔ ایک بندہ ہے، آپ کہتے ہیں جی اچھا یار دان بہت مہنگا ہے، 1.5 لاکھ روپے کا بھیجا جائے، لہٰذا تھی پکڑ دو کسی غریب ہے کو زبردستی، ہاں بھائی یہ نا وہاں سے 6 یا تو مہربانی کرنا پیسے کا، تو ظاہر ہے پھر کئی لوگ مروت میں بیچارے، پھر ظاہر ہے بندہ چچڑ ماننے لگا کہ نا تو اس غریب کے پترا کرنا ہی اس کو۔ اچھا وہ کہ اچھا یہ تو آفتا ہے تو چلو میں دیش ہو گیا، اب وہ باقی آپ کی 6 کے 6 کی قربانی میں گئی تباہ، کیونکہ اس بندے کی نیت ہی نہیں ہے نا تقرب کی یا قربانی کی، اس نے تو آپ کا دل رکھنے کے لیے وقت بات مان لیا۔ اسی طرح کسی بھی بندے کی 7 حصے داروں میں سے یہ 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، کوئی تاق اور جفت کا اس میں تصور ہو نہیں۔ بعض ایک ہمارے عوامی طور پہ مشہور مسئلہ ہے نا جی 1 3 5 7 ہونے چاہیے، 2 4 6 نہیں ہونے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ جس کا سب سے کم حصہ ہو وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثلا ایک بندہ ہے
اچھا جی آپ کہتے ہیں بابا جی کہ آپ کہتے ہیں جی میں 2 ایسے رکھ سکتا، ٹھیک ہے، باقی اب جو لوگ شامل کریں گے وہ 5 لوگ ہوں گے، باقی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے نہیں جی، یا پھر وہ جو 5 ہوں گے ان میں وہ، تاکہ ان کے حصے برابر کے ہیں، اگر کسی کا حصہ ایک حصے سے کم ہوگا تو سب کی قربانی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نیت میں فساد ہے، کوئی بندہ ویسے، یا جیسے میں نے کہا ہے، بلکہ مشکوک کمائی سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک حصے دار بندہ ہے، اس کی کمائی مشکوک ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس کے ساتھ بھی آپ کی حصے داری نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ بہت مطلب جو آپ کے خاندان کے افراد ہوں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بھائی کس کی کیا کمائی ہے، کہاں سے کوئی کماتا ہے، کیسے ہے، تو بس بات یہ، کیونکہ یہ انشاءاللہ میں زندگی میں تو عید پہ عرض کروں گا کہ یہ فلسفہ کیا ہے اس کا، تو یہ چیز بہت۔ اور پھر جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں ایک اور بات بڑی ضروری یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمومی طور پہ لوگ اندازے سے، مثلا آپ 3 لوگ حصے دار ہیں یا 7 حصے دار ہیں یا جتنے بھی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم ڈھیریاں لاؤ جی، 6 ڈھیریاں لاؤ، یا 7 لاؤ یا 5 لاؤ یا 3 لاؤ، اندازے سے ایسے ایسے کر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اندازے سے ایسے کرنا چاہے دوسرا، اچھا جی میں تو معاف کر چھوڑا، تو معاف شاف کا یہاں تصور، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو شریعت نے ایک ان کے لیے پیمانہ مقرر کیا ہوا ہے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت میں طبیعت نہیں چلتی، یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، شریعت کے معاملات میں عقل نہیں چلتی، وہاں پہ بندے کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ انسان کو سمعنا واطعنا کہنا پڑتا ہے۔ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ اگر شریعت میں عقل کا دخل ہوتا تو پھر یہ جو موزوں کا مسح ہے یہ مطلب اوپر پشت کی طرف سے نہ ہوتا بلکہ ہتھیلیوں کی طرف سے کیا جاتا۔ یہ جو موزے ہوتے ہیں نا، مطلب سردیوں میں خاص کر لوگ چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، اوپر مسح کرتے ہیں نا، ایسے اوپر سے ہوتا ہے، پشت سے ایسے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل کا شریعت میں دخل ہوتا تو یہ مسح اوپر نہ ہوتا بلکہ نیچے سے ہوتا۔ یہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے ڈال دینا ہے، وہاں پہ سرنڈر کرنا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا غسال کے آگے، غسل کرنے والے کے آگے میت ہے، اسی طرح ایک بندہ اب وہ میت کو جیسے چاہے پلٹتے ہیں نا غسل دینے والے، ادھر پلٹیں ادھر پلٹیں بٹھائیں جیسے بھی کریں، اسی طرح بندے کو بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اپنے رب کے آگے سرنڈر کرنا کہ بس چونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں اس میں سرنڈر کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز بہت ذہن میں رہے، ایک تو جو شرکاء ہیں سب کی نیت تقرب کی ہونی چاہیے، ان میں سے کسی کی نیت فاسد نہیں ہونی چاہیے، کسی کو زبردستی پکڑ کے حصے دار نہ بنائیں اور مشکوک کمائی والا بھی نہ ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو کہ ظن المؤمنون خیرا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو اس کے بارے میں ایسے باتیں کرنا یہ بھی درست نہیں ہے کہ بھائی اس بندے کی کمائی حلال دی ہے ہی نہیں ہے جی، یہ سارا حرام دی کمائی دی ہے، ہو سکتا ہے اس بیچارے کے حلال بھی ہے، اسی میں فتوے لاندے رہو، لہذا یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ اسی طرح قربانی کے جو حصے ہیں اس میں اگر کوئی بندہ عقیقے کا حصہ رکھنا چاہے، مثلا 6 بندے ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے جی چونکہ میں جدو دنیا تے تشریف معافری بڑی ہوئی سی اس لیے والدین غریبہ سے عقیقہ نہیں کر سکے، اب میں عقیقہ کرتا ہوں اپنا، چاہے 70 سال کا بابا ہی کیوں نہ ہو۔ یا کوئی بندہ کہے جی میرے ہاں اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ قربانی میں اپنے وہ بچے کے عقیقے کا حصہ بھی رکھ سکتا ہے،
یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے دل میں یہ جو عام صدقے ہوتے ہیں نا، عام صدقے، منت قربانی تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عام صدقات وغیرہ یہ قربانی کے 3 دنوں میں صرف قربانی کا عمل جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس میں اگر حصہ رکھیں یا تو منت کی قربانی کا رکھیں کہ جو آپ نے کسی کام کے لیے منت مانی ہو، یا پھر عقیقے کا حصہ رکھیں۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن چلیں جس چیز کے اگر ویسے بھی آج کل اچھا ایک چیز ہے، وہ مجھے کچھ صبح سوشل میڈیا کا کوئی مسئلہ بندہ بیان کر رہا تھا کہ نا جی وہ کوئی مطلب تھے وہاں بندہ مسئلہ بیان کر رہا تھا جی کہ 2 کی قربانی نہیں ہو سکتی، 4 کی نہیں ہو سکتی، 1 کی ہوتی ہے یا 3 کی ہوتی ہے، 5 کی۔ تو میں نے کہا پھر ظاہر ہے دین تسی انہاں بابوں کو سکھو تو پھر اسی طرح دے پٹھے مسئلے دسو۔ دین علماء سے سیکھیں۔ علماء ظاہر سی بات ہے، آپ کا ایک مسجد کا امام ہے بھائی، خطیب ہے، اس کا کیا کام ہے؟ آپ کو کیا لگا کہ آپ سوشل میڈیا سے چیزیں سن کے آگے شیئر کرتے ہیں، اور شیئر بھی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایک نیا ٹرینڈ چل گیا نا کہ ثواب سمجھ کے شیئر کریں۔ بھائی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، آپ پہلے تحقیق کریں، آپ کسی عالم سے پوچھیں، اس کے بعد آگے رکھیں۔ تو یہ اس طرف نہ جایا کریں، جو آپ کا امام ہے، آپ کے خطیب ہیں، ان سے آپ بات کیا کریں۔ اچھا یہ وہی سوال ہے، یہ نے پوچھا نا کیا قربانی 2، 4، 6 کی ہو سکتی ہے یا 3، 5، 7 کی ہوگی؟ یہ مطلب وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ طاق ہی تعداد میں ہوں، اس میں جفت بھی ہو سکتے ہیں، حصہ برابر ہو، تول کر رکھیں، جس کے زیادہ حصے ہوں اس کو زیادہ ملے، اور اندازے سے گوشت کے حصے نہ بنائیں، تول کے بنائیں۔ ہاں تقسیم کرنے میں وہی 3 حصے رکھیں گے آپ، ایک اپنے لیے، ایک اقربا کے لیے، اور ایک آپ سارے کا سارا گوشت تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور سارے کا سارا ڈیپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک کام نہ کرو سارے کا سارا فریج میں بھر کے چھوڑ دو جی تھوڑا تھوڑا کھاوا ہوں سال نہ، بس اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور پھر میرا ایسا تو ویسے ماشاء اللہ آپ نے کبھی کیا نہیں اللہ کے فضل سے، تو اب آپ کے ہاں اللہ کے مہمان ہیں، یہ بچے ہیں جو دین پڑھ رہے ہیں، طلبہ ہیں، یہاں رہائشی طلبہ ہیں، باقاعدہ ان کے لیے لنگر پکتا ہے، کوئی اس سے پہلے اتنا زیادہ حصہ نہیں ڈالا ہوا آپ حضرات نے۔ میں نے 2-4 مرتبہ آپ سے گزارش کی ہے، مطلب لنگر کی مد میں حصہ ڈال دیا کریں، نقد دے دیا کریں۔ ہمارے قاری صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں، مجھے بھی دے دیں گے تو انشاءاللہ میں نہیں کو دوں گا، خود نہیں کھاؤں گا۔ تو قربانی کا حصہ اس دفعہ کم از کم گوشت کا آپ نے بچوں کا بھی الگ سے کرنا ہے۔ اور پھر جو چمڑے بمڑے ہوتے ہیں، اب چمڑوں کی قیمتیں تو بہت کم ہو گئی ہیں، ایک دور میں ہم نے 3-3، 4-4 ہزار کے ایک چمڑا بیچا کرتے تھے، تو اب تو پتہ نہیں وہ جو بھی ہوا انٹرنیشنل لیول پہ وہ لمحے گلیں، برحال ہمیں ان میں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن چلیں پھر بھی 100-200 مل ہی جاتا ہے۔ تو ہمارے قاری صاحب بھی ادھر ہی ہوں گے، ان کی ٹیم بھی ہوگی یہاں پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ قربانی دے نا وہ خود مطلب ہے چمڑے لا کے یہاں پہ جمع کروا دے، یہ بہت اچھی اور ثواب کی بات ہے۔ اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو یہاں رابطہ کریں، باہر ہمارے فون نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس بینر میں قاری صاحب کا بھی نمبر لکھا ہوا ہے، تو آپ کال کریں گے، یہ کسی کو بھیجیں گے، وہاں سے لے آئیں گے، تو چلیں کچھ نہ کچھ وہ لنگر میں حصہ پڑ جائے گا۔ اور آخری ایک بات مجھے کل بھی ہمارے ان دوست نے بتائی، آج بھی ابھی ایک دوست نے مجھے بتایا تھا، وہ اس پہ میں انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے صرف اسی موضوع پہ میں بات کروں گا، اور بالکل انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کروں گا۔ میں ابھی 2-3 منٹ میں یہ بات آپ سے کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ایک مطلب سر کو آتے نا جدو سرے تو بچی تو پھر بجانی پہنی ہے نا، یہ کسی گلے پایا تو پھر پڑھنا پیدا، کیونکہ میں اکثر ان چکروں میں نہیں پڑھتا یہاں، ظاہر سی بات ہے مجھے الحمدللہ یہ 4تھا سال شروع ہے، تو میں نے تو کبھی کوئی فساد کی، فتنے کی، اس طرح کی بات نہ میں کرنی پسند کرتا ہوں اور نہ ہی میں کرتا ہوں۔ ہاں جو عقیدہ بیان کروں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، اس کے ایک ایک لفظ کی میری ذمہ داری ہے۔ اگر کسی بندے کو اس پہ شک ہو، وہ مجھے بالکل آ کر مجھ سے کھل کے بات کرے، پوچھے مجھ سے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا آپ کے پاس قرآن و سنت کے اعتبار سے کیا دلیل ہے، انشاءاللہ و بعون اللہ میں دلیل دوں گا۔ بات وہ میں یہ کر رہا تھا، مجھے ابھی صبح بھی ایک نوجوان نے بتایا کہ ہم اس دن ایک جنازے میں گئے تھے، یہاں قریب پڑوس میں ایک گاؤں میں، تو وہاں تقریر کی کسی مولوی صاحب نے،
انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جنازے کے بعد کی دعا ہے یہ بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنے جنازے پڑھائے تو حضور نے کسی ایک جنازے میں بھی دعا نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ حضور نے کسی جنازے کے بعد دعا نہیں کی۔ یہ سنن ابو داؤد اور مشکات المصابیح کی صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور میں اندر میرے پاس ادھر تو نہیں ہوگی، میرے مدرسے میں کتبخانے میں کتابیں، لیکن یہ اب یہ ڈیوائس ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، صلیتم یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، پھر کیا کرو؟ اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعا مانگو۔ اس سے بڑھ کے جس کو اور ثبوت چاہیے تو پھر اس کے لیے پھر جوتیاں یہ میرے ساتھ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ذرا یہ بھی آپ بھی ذرا منہ میں زبان رکھا کریں۔ آپ جمعے جب آخری ٹائم پہ آتے ہیں، آپ تقریر علماء سے آپ کا رابطہ ہی نہیں ہے، آپ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ان سے یہ پوچھیں جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں فرمائی، تو کیا حضور نے یہ پکی مسجدیں بنائی ہیں، یہ مسجدوں کے مینار بنائے ہیں، حضور نے یہ گاڑیوں میں سفر کیا ہے، حضور نے ڈیزل استعمال کیا ہے، حضور نے یہ مسجدوں کے مینار بنائے ہیں، یہ ختم بخاری کروائے ہیں، یہ جہاد کانفرنسیں کروائی ہیں، یہ مدح صحابہ کے جلوس نکالے ہیں، یہ یوم پاکستان منایا ہے۔ بھائی عقل پہ ہاتھ مارو، وہ کسی نا خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ ارے دعا ہے بھائی، دعا اللہ نے جب منع نہیں کی تو ملا کیوں منع کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا دعا مانگو جب چاہو، جس وقت چاہو، جیسے بھی چاہو، جہاں بھی چاہو، مطلق کر دیا، مقید کیا ہی نہیں ہے، پھر کیوں کہتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کوئی بھی اس دعا کو فرض یا واجب نہیں کہتا۔ بھئی آپ دعا کر لیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کوئی اس میں عرض نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بس میں ایک حدیث شریف پر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، صحیح حدیث، حضرت نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو عبادت سے، میری عبادت سے تکبر کرے گا اس کو عنقریب میں ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کروں۔ یعنی یاد رکھو دعا مانگنا عاجزی ہے اور دعا نہ مانگنا تکبر ہے، اور تکبر کا جو صلہ ہے متکبرین کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن مجید اور حدیث کی روح سے کہہ رہا ہوں۔ اور آخری بات قرآن مجید کی وہ آیت سورہ مبارکہ مومنون کی، قیامت کے دن جب جہنمیوں سے یہ کہا جائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا یہاں سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو۔ جرم کیا ہے؟ اسی اپنی آیات میں بیان ہوا ہے انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ جب میرے بندوں میں سے ایک جماعت میرے سامنے دعا مانگتی تھی اور یہ کہتی تھی یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، تو بہتر رحم فرمانے والا ہے، تو تم کیا کرتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ آپ دیکھتے نا جنازے میں دعا کو خط دنیا پیچھے ہاتھ باندھ کر ہمیں ممبر پر بیٹھنا، ورنہ مغلاں کی زبان بعض بات لکھنا تھی، یعنی ویسے کھڑے ہو کر اور ہلکے ہلکے مسکراتے بھی رہتے ہیں نا وہ۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑا رہے تھے، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ تم نے انہیں میرا تذکرہ ذکر ہی اڑا دیا۔ یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، آج کے دن میں اپنے ان بندوں کو اس دعا کا اجر دوں گا، ان کو صلہ دوں گا۔ یارو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اس موضوع پہ انشاءاللہ وبعون اللہ کسی وقت میں کھل کر پوری
قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن خدا را اس طرح قوم کو، لوگوں کو تقسیم کرنا یہ دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ تخریب کاری ہے۔